بنیادی طور پر تو یہ ایک بحث تو یہ ہے نا، چلیں ذمہ دار کون ہے یہ حالات کو یہاں تک پہنچانے کا، تو یہ تو ایک ایسی بحث ہے جس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک دوسرے پر الزام آتا رہے گا۔ ابھی یہاں پر ہم دو سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بٹھا دیں، وہ کہیں گے تم ذمہ دار ہو، وہ کہیں گے تم ذمہ دار ہو، لیکن پہلے تو اس بات کا ہم تعین کر لیں کہ کیا واقعی حالات خراب ہیں بھی یا نہیں ہیں، یا یہ صرف سوشل میڈیا پر مچایا گیا ایک طوفان ہے، جیسا کہ وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک مخصوص سازش کے تحت جو ہے یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ حالات ایسے خراب نہیں ہیں کہ ہڑتال پہ جانا پڑے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دوں گا، جیفری رابرٹسن کے اوپر بھی اور ان چیز کے اوپر بھی۔ دیکھیں، پرائم منسٹر کی میں تو ایکس پرسن نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے آج کے دن کی اور آج کے جو حالات ہیں ان کو اگر اٹھا کے اس کے اوپر بولنا ہے تو بالکل مہنگائی ہے، بالکل بجلی کا بحران اور بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، عوام کو بہت مشکلات ہیں اور لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور آپ کا جو عام آدمی ہے وہ انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اور لیکن اس کی جو کہانی ہے یہ یہاں سے نہیں شروع ہوتی، یہ 2017 سے شروع ہوتی ہے، جب آپ نے ایک چلتی پھرتی حکومت کو گھر بھیج دیا، جب آپ نے پاکستان کو جو 6% کو ٹچ کرا تھا اکنامک گروتھ کے اوپر، جب پاکستان آپ کی سی پیک کی بات کر رہا تھا جہاں $60 ملین لے کے آئے جا رہے تھے۔ میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو کیا ہمیں کوئی اگر آپ کو باہر بتا رہا ہو کہ گولیاں لگ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو ہمیں ان گولیوں کے بیچ میں جا کے کرنا پڑے گا؟ میں آج ڈے 1 سے ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک سوچی سادی سازش کے مطابق یہاں ایک پہنچا ہے۔ آج جو ملک یہ سفر کر رہا ہے، یہ پاکستان کو عمران خان کیا ایک ٹانگے کی پارٹی یوں ہی آ گئی تھی، اس کو امپوز کیا گیا تھا۔ ایک سٹیٹمنٹ جو آپ کے دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا دشمن سنس 1947 آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو وران بس نہیں بنا سکا۔ عمران خان کے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز وران بس بن گئی۔ کوئی تو یار اس کا کوئی تو سوال پوچھے، کوئی تو پوچھے کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، جو جلاؤ گرا ہوا، ملک کو آگ لگایا، وہ کس کی فنڈنگ تھی، وہ کس کی لابیز تھی، وہ کیا ہو رہا تھا؟ آج آپ کا ملک، آپ کے ہمسائے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان ان تمام چیزوں کے باوجود 2017 میں کہاں تھا اور آج کہاں کھڑا ہوا ہے کہ ہم کٹوریاں اٹھا کے کشکول اٹھا کے یہ سوالات آپ نے جا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ لینڈ مائنز کس نے بچائے؟ یہ لینڈ مائنز کون بچا کے گیا 4 سال میں کہ آپ کا ملک اس سٹیج پہ آ گیا کہ وہ بینک کرپسی کی باتیں ہونی شروع ہوئی؟ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، لیکن جب ڈیفالٹ سے بتایا جا رہا تھا تب بھی پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہاں سوڈو انٹلیکچوئلز بات کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان سے دانیال صاحب اب یہ جو پہلے چلیں 1 by 1 ایشوز کو کرتے ہیں، آپ نے بہت سارے سبجیکٹس پر بات کر دی، لیکن میں آپ نے یہ جو جیفری رابرٹسن کی بات کی ہے، پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ اس کو ہائر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اس فرم کو؟ ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس فرم کی یہ وکیل ہیں اور جس فرم کی بنیادی طور پر خدمات لی گئی تھی، ان کی خدمات اسحاق ڈار صاحب بھی پہلے لے چکے ہیں، ان کی خدمات ناصر بٹ صاحب بھی لے چکے ہیں، تو اس فرم کی خدمات پہلے بھی لی جا چکی ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ وکیل وہ وکیل ہیں جو ہیں، شعیب صاحب تو پھر آپ کس بنیاد پہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ آج مریم صاحبہ نے بھی اس پہ ٹویٹس کی ہیں، آپ کے باقی لیڈرز بھی اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایک ایسا شخص جو مسلمانوں کا ناپسندیدہ ترین شخص ہے اس کے ساتھ جوڑ کے آپ اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک الگ سے سینسیٹیو بھی ہے؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ تحریک انصاف تو لا تعلقی کا اعلان کر گئی؟ دیکھیں جی، یہ ابھی وکیل صاحب جو میرے بھائی ہیں، یہ کچھ عرصے بعد عمران خان کے یو ٹرنز، ان کی جماعت کے لوگوں کے جھوٹ، اور جس طرح اور لوگوں نے دیکھا جو ان کے کل کے حریف تھے، جو کل ان کے آگے ان کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے، آج وہ سب بھاگ گئے۔ اور یہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ آج مجھے آپ بات بتائیں، ایک ہے ان کا زبانی اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اپنی تمام ٹویٹر سے لے کر تمام جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز اپوائنٹڈ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن جو فلان چیمبر کا یہ فار ہز لیگل کیس۔ مجھے بات بتائیں، ان کی اپنی صبح کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کی جماعت کے، میں نے آپ کے پروڈیوسر کو بھی بھیج دیا ہے، پھر ساتھ دوسری جیفری رابرٹسن کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی بین اپوائنٹڈ عمران خان کا وکیل، اور اس کو میں اس کے کیا نام ہے انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو ریپرزینٹ کریں گے ان لافل ڈیٹینشن اور ہیومن رائٹس کے ابیوز کے اگینسٹ۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ کی تو شاید اس طرح وہ نہیں رہے گی کہ جب اپنی دونوں جو مدعی ہے وہ خود کہہ رہا ہے، جنہوں نے کیس دیا ہے، دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے ہم نے وکیل کر لیا ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے ہم وکیل ہو گئے ہیں، تو اس میں تو ابہام اور وہ ختم ہی ہو گیا نا۔
کے بعد یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے ان کی جماعت کا، اور آل ڈیو ریسپیکٹ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کو اسی جھوٹ کی وجہ سے آج پہنچایا، یہی جھوٹ انہوں نے جا کے آئی ایم ایف میں بھیجے تو آپ کے ملک کے ساتھ یہ ہوا، یہی جھوٹ جا کے انہوں نے جب آئی ایم ایف سے لون لینے تھے تو پاکستان کو $3 ارب کے اوپر یہ اپنا ملک بیچ کے آ گئے، اور اس کی وجہ سے آج جو پاکستان میں بیچ میں سینکشنز لگی، پاکستان کا جو حالات ہوئے، جو آئی ایم ایف اور دنیا کی اور جو ایجنسیز ہیں، جو اکنامک ایجنسیز ہیں، انہوں نے پاکستان کا بات اور کام کرنے کا روک دیا، یہ تمام چیزیں اس جھوٹ کی وجہ سے تھی۔ اور آج جو یہ بحران دیکھ رہے ہیں بجلی کا، آج جب مہنگائی کا بحران دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کڑیاں جو ہیں ادھر ہی لنک ہوتی ہیں اور وہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہ چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہاں سے تیار ہوتی ہیں، اور آج اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر رہے ہیں، اکانومی کا اوور نائٹ افیکٹس نہیں ہوتے، اور یہ وہی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، وہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، بجلی کے بلوں میں مہنگے کارخانے نون لیگ نے لگائے یا یہ مہنگے کارخانے پیپلز پارٹی نے لگائے، آپ نہیں سمجھتے کیا اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں کہ کس طرح کے معاہدے ہیں کہ جس میں آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے؟ آپ اس میں کوئی لوپ ہول، کوئی فلا نہیں دیکھتے؟ اب آپ مجھے 2 منٹ دیں گے۔ ہم نے کیا کیا جب ہم نے لیا، ملک کو لیا تو مشرف کا دور ختم ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے 5 سال گزر چکے تھے اور 1 میگا واٹ بجلی کا پروڈکشن نہیں تھی، پاکستان اندھیرے اور تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا، 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، تمام انڈسٹریز بھاگ گئی تھی، ملک میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آ کے سب سے پہلے فائر فائٹنگ کی، کمپنیز کو آن بورڈ لیا جو پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، دہشت گردی اپنے پیک پہ تھی، اور ہم نے یہ پاکستان میں انسٹالیشنز کی۔ ہم نے پہلا فیز کیا کہ بجلی کی جو شارٹ فال تھی اس کو پورا کرنا۔ سیکنڈ فیز کیا تھا؟ سیکنڈ فیز تھا کہ ان معاہدوں کو پورا کرنا جس میں سی پیک تھا، جس میں آپ آپ کی جو اس کی ڈسٹریبیوشن تھی اس کو پورا کرنا تھا اگلے 5 سال میں۔ انہوں نے سی پیک کو مارا بھاڑ میں، اس کو آگ لگا دیا، ایک انڈسٹریل پلانٹ نہیں لگایا، کوئی ہبز نہیں چلے، کوئی پاور پروجیکٹس انسٹال نہیں کیے، پاکستان کو تاریخیوں میں لے کے چلے گئے۔ اس کا پھر آپ افیکٹ آج دے رہے ہیں، مہنگی بجلی جانی تھی انڈسٹری کو، سستی بجلی جانی تھی عوام کو۔ آپ نے کیا کیا کہ پاکستان کی انڈسٹری کا بھٹا بٹھا دیا 5 سال میں۔ آپ نے جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر کے باتوں کے ساتھ ایک ٹانگا پارٹی کو جب آپ نے ٹرائل میں دیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے، یہ ان کو جا کے آپ نے پورا ملک دے دیا، آپ کے سامنے ساری آپ اپنے ذرا اعداد و شمار اٹھا لیں، کر سکے کوئی فیکٹری بچ گئی ہے بابا جی؟ کوئی آج جو سچویشن آج آپ کے پاس ہے، آپ اپنے ٹائم پہ بولے، مجھے اپنے ٹائم پہ بات کرنے دیں، کیا بات کر رہے ہیں یار؟ آپ اپنے ٹائم پہ بولے نا یار، چلیں مکمل کر رہے ہیں، چلیں دانیہ صاحب آپ کوئی جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے یار، پروپیگنڈا بھی کرے، ایسا کرے نا جو مارکیٹ میں پبلک اس کو بائی کر سکے۔ چلیں سائرہ بانو بھی کچھ کہہ رہی ہیں، آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن دانیہ صاحب آپ پہلے مکمل کر لیں، پھر میں آپ دونوں کی بات سنتا ہوں۔ میرا جب میں اپنا جواب کر رہا ہوں تو جواب پورا دوں گا۔ نہیں کر رہے سر، کیوں نہیں کر رہے آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کریں پروگرام سر، ایسا نہ کریں، ناراض نہ ہو۔ نہیں سر شعیب صاحب ناراض ہو رہے ہیں، میرے مہمان ناراض ہو رہے ہیں، کریں سر پلیز۔ پاکستان کو ان تاریخیوں سے ہم نے پاکستان کو ان تاریخیوں سے نکال کے پاکستان کو یہاں لے کے آئے۔ آج دیکھیں آپ کو جب ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتی ہے تو آپ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے 4 سال میں انہوں نے ایک انڈسٹری نہیں لگائی، 4 سال میں انڈسٹری چھوڑے، اسلام آباد میں ایک پل کا افتتاح نہیں کر سکے، یہ ٹیوب ویلوں اور گلیوں اور نالیوں کے افتتاح کرتے رہے، اس کی وجہ سے آپ کو آج یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔